میرا نام سائمہ ہے۔ میری عمر اس وقت 20 سال تھی جب میں کالج سے گھر آ رہی تھی۔ تبھی 2 لڑکے آئے اور انہوں نے میرے منہ پر کپڑا رکھ کر مجھے بے ہوش کر دیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میری جان ہی نکل گئی کہ ان دونوں نے میرے ساتھ جو کیا، میری تو زندگی ہی اجڑ گئی۔ پھر میں گھر آئی تو کچھ دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ پھر 9 مہینے کے بعد جو میرا بچہ پیدا ہوا، میں نے اسے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ شادی کے 5 سال بعد جس راج سے میرے شوہر نے پردہ ہٹایا، اسے جان کر تو میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ میں جلدی جلدی کھانا بنا رہی تھی۔ آج ہماری شادی کی 5ویں سالگرہ تھی۔ میرا شوہر دفتر سے آنے والا تھا اور ہم ہر سال اپنی شادی کی سالگرہ بہت اچھے طریقے سے مناتے تھے۔ میں اپنے شوہر کے پسندیدہ کھانے پکاتی اور وہ میرے لیے قیمتی تحفے لاتا۔ ہم نے اپنی زندگی کی ہر محرومی کو ایک دوسرے کے ساتھ سے مکمل کر لیا تھا۔ 5 سال کی شادی شدہ زندگی کے بعد بھی ہمارے پاس اولاد نہیں تھی، لیکن نہ ہی میرے شوہر نے کبھی مجھے اس بات کا احساس دلایا تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی اپنے رویے سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہماری زندگی میں اتنی بڑی خلا ہے۔ کبھی کبھی مجھے اپنی قسمت پر بڑا ناز ہوتا کہ میرا شوہر مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ کبھی مجھ سے بچوں کی فرمائش نہیں کرتا۔ شاید اس نے اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ ہم ساری زندگی ایسے ہی گزاریں گے۔ لیکن دوسری طرف کبھی کبھی یہ بات بھی ستاتی کہ کیا کوئی مرد ایسا ہو سکتا ہے جسے بچوں کی خواہش نہ ہو؟ شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک میرے شوہر نے ایک دفعہ بھی بچے کا ذکر نہیں کیا تھا، اور ان کے اور میرے رشتے میں کچھ فاصلہ سا تھا۔ اسی وجہ سے کبھی مجھے احساس ہوتا کہ وہ نامرد ہیں، مگر دوسرے ہی لمحے مجھے اپنے آپ پر ہنسی آتی کہ میں اپنے شوہر کے بارے میں ایسی سوچ کیسے رکھ سکتی ہوں، جبکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میں خود بانجھ ہوں، اور یہ بات مجھے شادی سے پہلے سے ہی معلوم تھی۔ کھانا تیار کر کے میں بس باورچی خانے سے نکل رہی تھی کہ خود کو کچھ سزا سنوار لوں کہ گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے گھڑی کی طرف نظر ڈالی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ کام کرتے ہوئے مجھے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا، اور میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ آج میں اپنے آپ کو وقت نہیں دے سکی تھی، اور جس حال میں تھی اسی میں مجھے دروازہ کھولنے کے لیے جانا پڑا۔ دروازے پر میرا شوہر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر تھا، جسے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرے لیے آج بھی کوئی خاص قیمتی تحفہ لے کر آیا ہے۔ میں نے مسکرا کر اپنے شوہر کو سلام کیا تو اس نے سائڈ پر ہو کر اپنے پیچھے کھڑے بچے کو میرے آگے کر دیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا بچہ تھا جسے میں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو میرے شوہر نے انتہائی عجیب بات کہی جسے سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تمہارا اور میرا بچہ ہے۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی اور پوچھا کہ کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہیں، کس کا بچہ ہے؟ میرے شوہر کہنے لگے کہ آج ہماری شادی کو 5 سال ہونے والے ہیں۔ تم نے ان 5 سالوں میں میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ تمہاری زندگی کی ہر کمی کو دور کر دوں۔ اسی لیے میں ہمارا بچہ لے کر آ گیا ہوں۔ یہ میرا اور تمہارا بچہ ہے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے ایک رپورٹ میرے ہاتھ میں رکھ دی، جس کے تحت واقعی وہ بچہ میرا اور میرے شوہر کا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں تو حاملہ نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی میرے اپنے شوہر سے کوئی بچہ ہوا تھا۔ تو پھر یہ بچہ کہاں سے آیا تھا، جو عمر میں بھی کوئی 5-6 سال کا ہی معلوم ہو رہا تھا؟ اور پھر میرے شوہر نے ایک ایسے راج سے پردہ اٹھایا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر نے ہاتھ میں پکڑا وہ سیاہ شاپر میری طرف بڑھایا اور کہا کہ یہ بچہ میرا اور تمہارا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے شوہر کو دھکا دے دیا۔ میرے لیے اس بات کو قبول کرنا ممکن ہی نہیں تھا کہ جس بچے کو وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ ہمارا تھا، کیونکہ میرے شوہر نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا۔ میں تو یہی سمجھتی رہی تھی کہ میں بانجھ ہوں اور میرے شوہر شاید نامرد ہیں، اسی لیے ہمارا کوئی بچہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے شوہر نے اتنا بڑا کھیل کھیلا تھا کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے شوہر نے اس معصوم بچے کو میرے سامنے کیا اور کہنے لگے کہ اسے قبول کر لو۔ میں غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور 4 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے،
لیکن میں اسے قبول نہیں کروں گی کیونکہ آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، جان بوجھ کر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ایسی صورت میں اس بچے کی ماں نہیں کہلا سکتی۔ میں نے روتے ہوئے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا کیونکہ اب میرے لیے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا۔ میرے شوہر میرے پاؤں میں گر گئے اور کہنے لگے کہ میں نے تمہیں سارا سچ بتا دیا ہے، تمہارے سامنے ہر بات رکھتی ہے، اگر تم اپنے دل میں میرے لیے محبت رکھتی ہو تو مجھے معاف کر دو۔ وہ بچہ بھی پیچھے ہی کھڑا تھا اور اپنی معصوم نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میرا دل اس وقت پتھر ہو چکا تھا۔ مجھے اس بات سے ہرگز کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ سالوں بعد مجھے ماں بننے کی خوشی ملی تھی، کیونکہ یہ خوشی جس طرح مجھے حاصل ہوئی تھی، اس طرح یہ خوشی میرے لیے صرف اور صرف عذاب تھی۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے ماں باپ کے گھر واپسی کے لیے نکل پڑی۔ میں اب اپنے شوہر کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے لیے رکنا ممکن نہیں تھا۔ اپنے گھر پہنچ کر میں اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ماں بھی پریشان ہو گئیں اور پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا ہے، تو میں نے اپنی ماں کو روتے ہوئے بتا دیا کہ آج میرا شوہر میرا اور اپنا بچہ لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا جیسے میرا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہو، کیونکہ یہ بات اماں بھی اچھی طرح جانتی تھیں کہ میں بانجھ ہوں، اور یہ بات تو شادی سے پہلے سے ہی مجھے اور میری ماں کو معلوم تھی۔ لیکن جب میں نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ بھی حیران و پریشان رہ گئیں۔ جس طرح مجھے یقین نہیں آیا تھا، اسی طرح میری ماں کو بھی یقین نہیں آیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں کہ شاید مجھ سے تمہارے حق میں غلط فیصلہ ہو گیا، لیکن جو بھی ہے اب تمہیں اپنے رشتے کو نبھانا ہوگا اور اس بچے کو بھی قبول کرنا ہوگا، کیونکہ سچ تو یہی ہے نا کہ وہ تمہارا اور تمہارے شوہر کا بچہ ہے، پھر چاہے تمہارے شوہر نے اسے کسی بھی طرح حاصل کیا ہو۔ میں نے حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ نباہ کرنے کا کہہ رہی تھیں جس نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا دکھ دیا تھا۔ میرے شوہر نے 5 سالوں تک میرے جذبات سے کھیلا تھا۔ اگر وہ شادی کی پہلی رات ہی مجھے ساری بات بتا دیتے تو شاید آج مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ جب یہی بات میں نے اماں سے کہی تو اماں تلخی سے مسکرائیں اور کہنے لگیں کہ کیا تو نے اسے بتایا تھا کہ تو بانجھ ہے، تو ماں نہیں بن سکتی؟ یہ بات تجھے بھی معلوم تھی۔ جب تو نے اپنا سچ اس سے چھپایا تو پھر اس سے کیسے شکوہ کر سکتی ہے؟ میری اماں کہنے لگیں کہ تیرے بھائی بھابھی آنے والے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ گھر آئیں اور تجھے ایسی حالت میں دیکھیں، بہتر یہ ہے کہ تو واپس لوٹ جا، کیونکہ تیرے بھائی کو کسی بھی بات کا علم نہیں ہے، اور تیری بھابھی اگر اس کے کان میں کوئی بھی بات پڑ گئی تو وہ سارے خاندان میں ہماری بدنامی کرتی پھرے گی۔ بہتر یہ ہے کہ تو واپس لوٹ جا، کیونکہ ہر صورت خسارہ تیرے ہی حصے میں آنا ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ پہلے بھی اماں نے زمانے کو ترجیح دی تھی اور آج بھی انہیں دنیا والوں کی ہی فکر تھی۔ اماں نے کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، میرے شوہر وہیں چلے آئے۔ انہوں نے اماں کو بھی سارا سچ اپنے منہ سے بتا دیا، اپنی غلطی کا اقرار بھی کیا اور کہنے لگے کہ بلال ہمارا بیٹا ہے اور یہی بہتر ہوگا کہ سائمہ اسے قبول کر لے۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور پھر بلال ہمارا اپنا خون ہے، میں اسے کہاں چھوڑوں گا؟ میں بلال کو ایسی صورت اپنے بیٹے کی روح میں قبول نہیں کر سکتی تھی، چاہے پھر وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی گلا شکوہ کرتی یا اپنے شوہر کا گریبان پکڑتی، میرے بھائی بھابھی چلے آئے۔ ہمیں دیکھ کر بظاہر تو میری بھابھی نے خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے آنے پر وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتی، اسی لیے میں نے اپنا ارادہ ترک کیا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اماں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس جاؤں اور یہاں کوئی ہنگامہ نہ کروں۔ بھابھی کا چہرہ میں پڑ چکی تھی، انہیں میرا آنا بہت ناگوار گزرا تھا۔ اگر میں ساری زندگی کے لیے لوٹ آئی تو شاید وہ کبھی مجھے قبول ہی نہ کرتیں۔ بس یہی سوچ کر مجبوراً میں کھڑی ہوئی اور فرحان کے ساتھ اماں کے گھر سے نکل گئی۔ فرحان میرے اس فیصلے پر بہت خوش تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو قبول کر لیا ہے اور ان کے دھوکے کو معاف کر دیا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے فرحان سے کہا کہ اب آپ اس بچے کا کوئی بندوبست کریں
اور اسے میری نظروں کے سامنے سے دور کریں، کیونکہ اس کا وجود مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ اسے دیکھوں گی تو آپ کا دھوکہ مجھے یاد آئے گا کہ کس طرح آپ نے میرے ساتھ 5 سالوں تک کھیل کھیلا ہے۔ فرحان میرے پاؤں میں بیٹھ گئے اور ایک دفعہ پھر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں نے غصے سے منہ پھیرا تو وہ معصوم بچہ بھاگتے ہوئے مجھ سے آ کر لپٹ گیا اور مجھے مما کہنے لگا۔ اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر اچانک ہی میرے دل میں ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ سالوں سے یہی تو خواہش تھی کہ میں ایک بچے کی ماں بن جاؤں، میری گود میں بھی اولاد ہو۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں بانجھ ہوں، میں ہر دن خدا سے کسی معجزے کی امید کرتی تھی، اور آج جب میرا بچہ میرے قریب آیا تھا تو میں اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے مما کہنے پر میرے جذبات جاگنے لگے تھے اور مجھے یہ خوف ستانے لگا تھا کہ کہیں میں اسے قبول نہ کر لوں۔ میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی اور بستر پر لیٹ گئی، آنسو بہانے لگی۔ میرا شوہر کافی دیر تک دروازہ بجاتا رہا، لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا۔ پھر اگلی صبح جب میں کمرے سے نکلی تو میرا شوہر دفتر جا چکا تھا، جبکہ بلال گھر میں ہی موجود تھا۔ وہ اکیلا ڈرا سہما خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر نظریں پھیر لیں اور اپنا ناشتہ بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھیں اور وہ مجھے ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ احساس جاگا کہ وہ بھی تو بھوکا ہوگا، پتہ نہیں اس نے ناشتہ کیا بھی ہے یا نہیں۔ میں لاکھ سنگ دل سہی، لیکن ایک انسان تھی، اسی لیے مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس سے ناشتے کا پوچھا تو وہ فوراً دوڑ کر آ گیا۔ یقیناً وہ بہت زیادہ بھوکا تھا۔ میں نے اپنا ناشتہ اس کے آگے رکھا تو وہ دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا۔ مجھے افسوس ہوا کہ اپنے دکھ و تکلیف میں نے اس معصوم بچے کو بہت عذاب پہنچایا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میں کافی دیر تک اسے خاموشی سے ناشتہ کرتے دیکھتی رہی اور پھر نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ میں نے اس سے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور اسے پوچھا کہ تم اتنے سالوں تک کہاں تھے؟ وہ بڑی آرام سے بتا رہا تھا کہ میں بابا کے ایک دوست کے گھر پر رہتا تھا، لیکن پھر بابا کے دوست کا انتقال ہو گیا، اس لیے بابا مجھے یہاں لے آئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بابا کے دوست کیسے تھے تو وہ کہنے لگا کہ وہ اچھے نہیں تھے، مجھے مارتے پیٹتے تھے، میرا خیال بھی نہیں رکھتے تھے۔ بابا کے سامنے میرے ساتھ اچھے رہتے کیونکہ بابا انہیں میرے خرچے کے پیسے دیتے تھے، لیکن بابا کے جاتے ہی ان کا رویہ بہت برا ہو جاتا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ بات کبھی اپنے بابا کو نہیں بتائی؟ تو اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ مجھے اس معصوم سے بچے پر بہت ہی زیادہ پیار آیا۔ بے ساختہ ہی میں نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس سے کہا کہ آج سے تم یہیں رہنا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ کھل اٹھا اور مما کہہ کر میرے گالوں کو چوم لیا۔ میرے اندر جیسے سکون سا اتر گیا تھا۔ میں بس بے تابی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے اس قدر پیار کروں کہ میری ساری کمی دور ہو جائے، لیکن اب بھی مجھے کچھ جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ شام تک میرا اس کے ساتھ کافی مشغول وقت گزرا تھا۔ اسے صفائی ستھرائی کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے نہلا کر صاف کر کے لباس بھی تبدیل کروا دیا تھا اور اس کے ناخون وغیرہ بھی کاٹ دیے تھے۔ شام کو جب فرحان گھر لوٹے تو بلال کا حلیہ دیکھ کر وہ جان گئے کہ میں نے اس کا خیال کیا ہے اور ان کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی۔ لیکن فرحان کے سامنے میں نے بلال سے دوری بنائی رکھی تھی اور فرحان سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ میرے دل میں ان کے لیے محبت جیسے جذبات ختم ہو چکے تھے۔ ہمارے گھر میں ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ میں اور فرحان ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے اور کبھی کبھی تو وہ شرم سے مجھ سے نظر بھی نہیں ملا پاتے تھے، کیونکہ ان کا گناہ ناقابل معافی تھا۔ مگر ایک بات تھی کہ اب میری زندگی میں کافی بدلاؤ آ گیا تھا۔ میں بلال کا ساتھ پا کر خوش رہنے لگی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی کمی پوری ہونے لگی اور شاید آہستہ آہستہ میں دنیا کے سامنے اسے قبول بھی کر لیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ایک دن بلال سیڑھیوں سے گر گیا اور اس کے سر پر بہت گہری چوٹ آ گئی۔ ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ میں خود بھی چکرا گئی تھی، لیکن جیسے تیسے میں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور ہسپتال پہنچ گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے فرحان کو بھی اطلاع کر دی تھی۔
ڈاکٹر بلال کا چیک اپ کر رہے تھے۔ فرحان بھی پہنچ گیا اور ڈاکٹروں نے بتایا کہ بلال کے دماغ میں چوٹ لگی ہے، وہ ہوش میں نہیں آ رہا ہے اور آنے والے 24 گھنٹے اس کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ سن کر میں فرش پر ہی بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ فرحان نے مجھے سنبھالا اور کرسی پر بٹھایا۔ وہ خود بھی بہت زیادہ رو رہا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ سب میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، نہ میں تمہیں اتنا بڑا دکھ پہنچاتا اور نہ آج میرا بچہ یوں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا۔ پہلی دفعہ میں نے فرحان کی آنکھوں میں ایسی تکلیف دیکھی تھی کہ میں خود بھی ہل گئی۔ میں فوراً ہی فرحان کے سینے سے لگ گئی اور اسے کہا کہ جو کچھ ماضی میں ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ بلال ہمارا بیٹا ہے اور میں اس بات کو قبول کر چکی ہوں۔ یہ سن کر فرحان رونے لگا اور ایک دفعہ پھر مجھ سے معافی مانگنے لگا، اور پہلی بار میں نے اسے دل سے معاف کر دیا۔ ڈاکٹر نے فرحان کو اپنے ساتھ بلایا تھا۔ فرحان ڈاکٹر کے پیچھے چلے گئے تھے اور میں بلال کے سرہانے بیٹھی تھی۔ ماجی میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میرے انٹر کے امتحانات کا آخری پرچہ تھا۔ میں پرچہ دے کر واپس لوٹ رہی تھی کہ دو لڑکوں نے مجھے سنسان جگہ پر اغوا کر لیا اور میرے منہ پر رومال رکھ کر مجھے بے ہوش بھی کر دیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا میں نہیں جانتی تھی، لیکن جب میں ہوش میں آئی تو میرا حال بہت ہی برا تھا اور میں ایک ویران جگہ پر پڑی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مجھ پر کیا قیامت ڈھائی گئی ہے۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر میں اپنے گھر پہنچی تھی اور میری ماں کو میرا چہرہ دیکھتے ہی سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ لیکن میری ماں نے اس بات کو نہ صرف دنیا سے چھپایا بلکہ میرے اکلوتے بھائی سے بھی چھپا لیا۔ میرا بھائی دوسرے شہر میں نوکری کیا کرتا تھا، اس کی واپسی کے آثار نہیں تھے، اسی لیے اماں نے اسے کچھ بھی نہ بتایا۔ لیکن کچھ دنوں بعد مجھ پر ایک نئی قیامت ٹوٹی جب مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، اور ڈاکٹر نے میرا بچہ جایا کرنے کے لیے منع کر دیا تھا کہ میں بہت ہی زیادہ کمزور تھی اور اس طرح کے کسی مرحلے سے نہیں گزر سکتی تھی۔ اماں بہت زیادہ پریشان ہوئیں اور پھر انہوں نے ایک طریقہ نکالا۔ مجھے گھر میں ہی بند کر دیا اور سارے محلے والوں کو یہ بتایا کہ میں اپنے بھائی کے پاس گئی ہوں۔ ہر کوئی یہی سمجھتا رہا کہ میں دوسرے شہر میں ہوں، جبکہ میں ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ میں نے 9 مہینے ایک کمرے میں بند ہو کر گزارے۔ کبھی کوئی پڑوسی اگر اماں سے ملنے کے لیے آتا تو میں سانس روک لیتی کہ کہیں کسی کو میری موجودگی کا علم نہ ہو جائے اور میرا وجود دے کر مجھ پر گزری قیامت کا پتہ نہ چل جائے۔ وہ دونوں لڑکے کون تھے اور انہوں نے مجھ پر یہ ستم کیوں ڈھایا تھا؟ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اور پھر 9 مہینے بعد جب میری ڈیلیوری کا وقت آیا تو اماں رات کے اندھیرے میں مجھے ایک دور دراز کے علاقے میں لے گئیں، اور اماں نے رات کے اندھیرے میں بچہ وہیں ایک جگہ پھینک دیا اور خود واپس گھر چلی آئیں۔ یہ لمحہ مجھ پر بہت بھاری تھا۔ اپنی کوکھ سے پیدا ہوئے بچے کو یوں کچرے کے ڈھیر پر ڈالنا آسان نہیں تھا، لیکن میری ماں کے کہنے پر مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ اور سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اس بچے سے نفرت کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ کس کی اولاد تھی میں نہیں جانتی تھی۔ ڈیلیوری کے دوران کچھ مسائل ہوئے تھے اور ڈاکٹر نے اسی وقت ہمیں بتا دیا تھا کہ اب میں کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکوں گی۔ اس بات نے مجھے مزید توڑ دیا تھا اور اس شخص کے لیے میرے دل میں اور بھی نفرت بڑھ گئی تھی جس نے مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھینی تھی۔ میں اگر ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنا بھی چاہتی تو بھی کبھی اولاد کی خوشی حاصل نہیں کر سکتی تھی، لیکن اماں نے ہر بار کی طرح اس بات کو بھی چھپا لیا اور ایک رشتے والی سے کہہ کر میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ایک دن ایک عورت ہمارے گھر چلی آئی اور اپنے بھائی کا رشتہ لائی تھی۔ اماں نے تھوڑی بہت چھان بین کی، لڑکے کی نوکری اچھی تھی، اس لیے اماں نے ہاں کہہ دی کیونکہ اس کے ساتھ ماں باپ ہی نہیں تھے۔ اماں کو لگا کہ ایسے گھر میں میرا راز چھپ جائے گا، میری اولاد کی کمی کو لے کر زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کو پتہ چل سکے گا کہ میں بانجھ کیوں ہوں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے میری اور فرحان کی شادی ہو گئی۔ اماں کے کہنے پر میں نے اپنا ماجی اور اس ماجی سے جڑے ہر راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیا تھا۔ فرحان نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی تھی، لیکن ہم دونوں جب بھی ایک ساتھ ہوتے تو مجھے ادھورا پن سا محسوس ہوتا۔ فرحان کا رویہ کچھ الگ قسم کا معلوم ہوتا اور ایسا لگتا جیسے انہیں مجھ سے جھجک ہو۔
پہلے میں یہ سوچتی تھی کہ شاید جس طرح مشرقی عورتیں شرماتی ہیں اسی طرح مشرقی مرد بھی حیا رکھتے ہیں اور فرحان کے اندر وہی حیا ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب اولاد کو لے کر فرحان نے خاموشی اختیار کی تو مجھے لگا کہ وہ نامرد ہیں اور اس لیے کبھی اولاد کی تمنا نہیں کرتے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سچ اتنا بھی بھیانک ہوگا۔ شادی کے 5 سال بعد وہ دروازے پر ایک بچہ لے آئے اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بچہ میرا اور ان کا ہے۔ دراصل بلال وہ بچہ تھا جسے میں رات کے اندھیرے میں کچرا کنڈی پر پھینک آئی تھی۔ فرحان نے اپنا ہر گناہ قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دن وہ اپنے دوست کی باتوں میں آ گئے تھے۔ ان کے دوست نے انہیں اس غلط کام کے لیے اکسایا کہ وہ ایک لڑکی کو اغوا کر کے کچھ وقت اس کے ساتھ گزارتے ہیں، لیکن کچھ قسمت ایسی ہوئی کہ ان کے دوست کو آخری وقت پر مجھے چھوڑ کر جانا پڑا اور فرحان نے اکیلے ہی میرے ساتھ وقت گزارا اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر گئے تھے۔ لیکن اس وقت کے بعد ان کے ضمیر نے انہیں چین نہیں لینے دیا۔ وہ بہانے بہانے سے میرے گھر کے ارد گرد گھومتے اور پھر انہیں محلے والوں سے یہی پتہ چلا کہ میں دوسرے شہر میں ہوں، لیکن انہیں اس بات کا یقین نہیں آیا، اور جب میں اپنی اماں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کلینک گئی تو اتفاق سے اس وقت بھی وہ میرے گھر کے قریب ہی تھے اور انہیں ساری بات پتہ چل گئی۔ انہوں نے مجھے اور میری اماں کو بچے کو کچرا کنڈی میں ڈالتے بھی دیکھ لیا تھا اور وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بچہ میرا اور ان کا ہے۔ فرحان نے وہ بچہ گود میں لیا اور اپنے دوست کے گھر پہنچ گئے، جس دوست کے مشورے پر انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ وہ دوست شادی شدہ تھا۔ فرحان نے وہ بچہ اپنے دوست کے گود میں ڈالا اور اسے کہا کہ وہ اس بچے کو پالے اور سارا خرچہ فرحان خود اٹھائیں گے۔ پہلے تو ان کے دوست نے انکار کیا، لیکن پھر فرحان نے اسے بلیک میل کیا کہ اگر اس نے اس بچے کی ذمہ داری نہ اٹھائی تو وہ اس کی بیوی کو سارا سچ بتا دیں گے، اور اسی وجہ سے ان کا دوست بلال کی ذمہ داری اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن وہ فرحان کی غیر موجودگی میں بلال کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتا۔ کچھ دنوں پہلے فرحان کے دوست کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تو اس کی بیوی نے بلال کو رکھنے سے انکار کر دیا اور مجبوری کی حالت میں فرحان کو بلال کو ہمارے گھر لانا پڑا۔ فرحان نے اپنے گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے مجھ سے شادی کر لی تھی، لیکن ان کا ضمیر انہیں میرے قریب نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ جب بھی میرے پاس آتے تو انہیں ماضی کا کیا وہ گناہ یاد آتا اور وہ تڑپ جاتے۔ اسی لیے ہمارے درمیان ایک خلا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کبھی بچے کا تقاضا بھی اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں نے اپنا بچہ کس طرح پھینکا ہے۔ سارا سچ جان لینے کے بعد مجھے فرحان سے نفرت ہو گئی تھی۔ نہ ہی میں بلال کو اپنانا چاہتی تھی اور نہ ہی فرحان کو معاف کر سکتی تھی، لیکن وقت ہر زخم بھر دیتا ہے اور بلال جیسے معصوم بچے نے اپنی محبت سے میرے بھی سارے زخم بھر دیے تھے، اور پھر وہ کوئی غیر نہیں تھا بلکہ میرا ہی خون تھا۔ اسی لیے میں نے اسے اپنا لیا تھا، اور آج جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد میں فرحان کو بھی معاف کر چکی تھی۔ فرحان نے نہ صرف اپنا گناہ قبول کیا تھا بلکہ اس کے ازالے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ میں کب تک انہیں سزا دیتی؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ وہ میرے بچے کو زندگی دے دے، اور پھر میری دعا قبول ہو گئی۔ میرے بیٹے کو ہوش آ گیا۔ ڈاکٹروں نے کچھ ہدایات کے ساتھ ہمیں ہسپتال سے رخصت کر دیا اور میں اور فرحان بچے کو گود میں اٹھائے اپنے گھر چلے آئے۔ ماضی بدل تو نہیں سکتا تھا، لیکن میں اپنے ذرائع سے اس ماضی کو بھلانے کی کوشش ضرور کر سکتی تھی۔ میں نے اس دن سے اپنے شوہر کو معاف کر دیا، لیکن ایک بات مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ جو انسان وقتی لذت کے خاطر گناہ کرتا ہے وہ ساری زندگی بے چین رہتا ہے اور کچھ گناہوں کا ازالہ ممکن بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے انسان کو سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانا چاہیے۔ میں نے فرحان کو دیکھا تھا، انہوں نے وقتی طور پر اپنے دوست کی باتوں میں آ کر گناہ تو کر دیا تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ پچھلے 5 سالوں میں وہ پوری طرح بے چین رہے تھے، جبکہ وہ ہر رات خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کی تھی اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے مجھے بھی دکھوں سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی ان کا ضمیر انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے گناہ کیا ہے۔
میں ہر جوان لڑکے اور لڑکی سے یہی کہوں گی کہ اپنے نفس پر قابو رکھیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔